وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، ایام جمع ہے ایم کی. ایم کہتے ہیں من لا زوج لہا، وہ مرد جس کی عورت نہیں، وہ عورت جس کا خاوند نہیں. تو معاشرے کے اندر جب ایسے لوگ موجود ہو تو خطرہ ہے کہ گناہ پھیل جائے. حکم یہ آیا ہے کہ ایسے لوگوں کی شادیاں کر لو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، نکاح کرا دو کنیزوں کی تم میں سے. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور نیک غلام تمہارے ان کی بھی شادیاں کراؤ. وَإِمَائِكُمْ، خاص کر تمہاری کنیزیں، کیونکہ ایامات تو دونوں کے لیے میں نے بتایا، وہ مرد جس کی عورت نہیں، وہ عورت جس کا خاوند نہیں، دونوں کی شادی کرا دو. یکونوا فقراء، اگر ہو یہ تنگ دست، یغنہم اللہ من فضلہ، غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے. سبحان اللہ. طالب علم کے پاس کیا ہے، 10-12 سال پڑھ کر کے خالی ہاتھ گھر جاتے ہیں، لیکن جاتے ہی ان کی شادی ہو جاتی ہے. اللہ نے ایسا وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ. اور بڑے بڑے مسٹنڈے 2-3 دفعہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں اور پھر میرے پاس آتے ہیں، جی نکاح پڑھیں گے. کس کا نکاح؟ میں سمجھ جس کے بیٹے کا. میرا ماشاء اللہ بہت سمارٹ مین ہے. اور پھر کہتے ہیں لکھو میری عمر لکھو 28 سال، ماشاء اللہ. اور لڑکی کا کی عمر لکھ دو، بس میرے خیال سے 19 سال لکھ دو. یہ تو بہت جوان لڑکی مل گئی آپ کو. کوئی 15-20 دن بعد یہاں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ فارم تیار ہے، نہیں تھوڑا سا کریکشن کرنا ہے. خیریت ہے. وہ عمر میری جو ہے نا میرے خیال سے 40 لکھ دیں، اور جو عورت ہے اس کی عمر میرے خیال سے 38 لکھ دیں. اے بابا جانا بابا جی بی بی جی. ویسے جو ہے نا یہ جوان بنا ہوا تھا اس رات. دھوکہ بازی. کل ناکح کاذب، سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے ہر نکاح کرنے والا جھوٹ بولتا ہے. وقت پر نکاح نہ ہونا یہ عیب ہے. جب جوانی کے شباب اتر جائے تو پھر کیا نکاح ہے؟ نکاح تو اس وقت ہو جب جسم کا ہر عضو اور زندگی کا ہر شعبہ اس کا تقاضا کرتا ہے. اس لیے بعد البلوغ نکاح کرنا سنت ہے 25 سال تک. تو نکاح وہ کر نہیں سکتے ہیں، ان کے قیود و شرائط اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ایک پوری سلطنت قائم ہوتی ہے. بس اس چیز سے اس قوم کو اتارنا ہے. علماء کا یہ فریضہ ہے کہ یہ اخلاق سکھائے ان کو، بالکل ہلکے پھلکے. اور رسوم، عجیب عجیب رسوم، اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں، رسوم سے باز نہیں آتے. بھئی آپ میں اور لوگوں میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو اور لوگ کر رہے ہیں. بات ہو گئی، اب بس انتظار ہے نکاح کا. جب نکاح ہو جائے، خدا تعالیٰ نے جو آپ کو توفیق دی لڑکی کے لیے، لڑکی کے ماں باپ کو خدا نے جو توفیق دی وہ کر لیں، بسم اللہ. نہ لڑکی والے لڑکے سے زیادہ مطالبے کریں، نہ لڑکے والے کو یہ حق ہے کہ خاتون سے کوئی بھی مطالبہ کرے. انہوں نے جو بیٹی دی ہے یہ کچھ کم احسان ہے کیا؟ یہ باقاعدہ خریداری کرتے ہیں. ایسے غیرتی گھرانے بھی ہیں جو لڑکی والوں کو لسٹ دیتے ہیں کہ اتنے فریج، اتنے ڈی فریزر، اتنے جوڑے، اتنے مسیریاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک شخص مجھے کہتا ہے میری 4 لڑکیاں ہیں، 8 لاکھ روپے میں نے رکھے ہیں، ہو جائے گی شادی نہیں انشاءاللہ آپ کی دعا سے. فلا حول ولا، ایک بیٹی کے لیے 2-2 لاکھ، لیکن وہ گھبرایا ہوا ہے کہ نہیں ہوگا. کاروباری ہے. ایک قوم دنیا میں ایسی ہے جو عورتوں کو بیچ رہی ہے، اور ایک قوم دنیا میں ایسی نکل آئی جو لڑکوں کو بیچ رہی ہے. آگائی خزے خرچے دے سڑی خرچے یوشے دونوں بک رہے، بکا ہوا مال. نکاح سستا رکھو، شادیاں عام کر لو تاکہ گناہ بند ہو جائے. ایک نوجوان کو پتا ہے کہ میری شادی کے ابھی 10-12 سال باقی ہیں، وہ سب کچھ کر لے، سارے گناہ کرے گا. اس کو یہ اطمینان ہے کہ اسی سال میرے نکاح ہو سکتے ہیں، وہ پورا محفوظ رہے گا. یہی حال خواتین کا ہے.
تو بعض باتیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن ان کا نتیجہ شیرین ہے. اور خاص کر مالدار لوگ، لینڈلارڈ لوگ، وہ اللہ کا خوف کر لیں. حدیث میں ہے برکت النکاح ایسرھا مونا، جس نکاح پر خرچہ کم آئے اس میں برکت ہوئی. تو اس نے کہا جو مجھے کہتا ہے کہ میں نے بیٹے کی شادی پر 47 لاکھ خرچ کیے، ایک شادی پر 47 لاکھ، اور نتیجہ یہ کہ 9 مہینے ہو گئے اور میاں بیوی آپس میں مل نہ سکے. اللہ کی طرف سے نحوست آ گئی ہے. اگر 45 لاکھ یہاں دے دیتے تو میدان کی طرف پورا دارالاقامہ بن جاتا. ان کی نسل و نسب کی بہتری تھی یا نہیں؟ ایک ولوج و خروج کے لیے جو ہے 47 لاکھ کی جو لے کے آئیں گے وہ کوئی اور چیز ہے کیا؟ وہ بھی تو انسان ہے. خواہ کی